بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین حضرات، معاشرے میں جو چیزیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہیں، ان میں کفار کے رسم و رواج بھی ہیں بہت سارے، اور ان میں سے ایک ویلنٹائن ڈے بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سے سبق میں ہم ویلنٹائن ڈے پر بات کریں۔ اس حوالے سے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے، اس کا پس منظر کیا ہے، 14 فروری کو یہ دنیا میں کیوں منایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن تمام روایات میں ایک بات مشترک ہے کہ کوئی سینٹ ویلنٹائن نامی ایک عیسائی تھا، اس کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس بدبخت نے اپنے ملک کے قوانین توڑے، اس کو جیل میں سزا ہوئی، جیلر کی بیٹی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوئے، اور اس کو اس دور کے روم کے بادشاہ کلاڈس نے 14 فروری 270 عیسوی کو موت کی سزا دے دی۔ تو چونکہ اس کے ناجائز تعلقات جیلر کی بیوی کے ساتھ، اس لیے اس کو اس دور کے چند اوباش لڑکوں نے شہید محبت کا درجہ دیا اور اس کی یاد میں ویلنٹائن ڈے منانے کا آغاز کیا۔ اب اس سے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس دن کی بنیاد ہی گناہ اور بے حیائی پر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور سے لے کر آج تک یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا، اور ہر سال 14 فروری کو شرم و حیا اور شرف انسانیت کی دھجیاں اڑتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے کفار کے کسی بھی تہوار کو منانا جائز نہیں، کیونکہ تہوار منانا یہ شریعت کا حصہ ہے، اس کے لیے شرعی نصوص کی پابندی ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورۃ المائدہ کی 48ویں آیت مبارکہ ہے۔ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بھی بنا دی اور منہج بھی بنا دیا۔ صرف شریعت نہیں بلکہ ساتھ منہج بھی ہے۔ سورۃ الحج کی 67ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ تو جس طرح قبلہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے یا دیگر عبادات ہیں، ہم غیر مسلموں کے کسی تہوار میں شرکت نہیں کر سکتے۔ ان کے بھی کسی ایک تہوار میں ہم کسی بھی لحاظ سے نہ موافقت کر سکتے ہیں، نہ شرکت کر سکتے ہیں۔ بلکہ اہل علم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے کسی تہوار کی ایک چھوٹی سی جزی میں بھی شرکت موافقت شمار ہوگی، اس لیے کہ تہواروں کی وجہ سے مختلف شریعتیں، مختلف دین ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اور اگر ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر اور اسلام برابر ہیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب انسان تہواروں میں موافقت کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ خالصتاً کفر کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جس طرح کہ ہماری بہت بڑی تعداد رنگی جا چکی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ایک فرمان موجود ہے۔ فرمایا ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہے اور ہمارا تہوار عید ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی ریاست غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان واضح طور پر فرق کرتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیر مسلموں کا سلسلہ اور ہے، مسلمانوں کا سلسلہ اور ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کفار کی مشابہت قطعی طور پر جائز نہیں۔ ان کے مخصوص تہواروں میں کھانا پینا، لباس، نہانا دھونا، چراغاں کرنا، کسی دن عبادت یا کاروبار کو بند کرنا، اس دن کھانے تیار کرنا، تحفے تحائف دینا، تہواروں کے لوازمات کی خرید و فروخت کرنا، ان کے تہوار کے دن بچوں کو کھیل کود اور اچھا لباس پہننے کی ترغیب دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اہل علم نے بھی بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں 952، صحیح مسلم میں 852، صحیح بخاری میں 952 ہے اور صحیح مسلم میں 892 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میرے والد محترم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت انصار صحابہ کی 2 بچیاں انصار کی طرف سے کہے جانے والے شعر گنگنا رہی تھیں جو ایک مخصوص دن وہ گنگنایا کرتے تھے، تو وہ دونوں کوئی گلوکارہ بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ شیطان کی بانسریاں نبی علیہ السلام کے گھر میں آ گئی ہیں؟ یہ کام عید والے دن ہو رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج ہے۔ اسی طریقے سے سنن نبی داؤد میں 1134 روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جس دن وہ کھیل کود سے دل بہلایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ 2 دن کیا ہیں؟ فرمایا جی زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رب کائنات نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو اسی طریقے سے اس بات کا ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قوم میں اگر کوئی ان کا تہوار ہے تو اس میں شرکت یہ دین اسلام کی واضح طور پر مخالفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ فرمایا کہ عہد قریب میں طالبات کے درمیان ویلنٹائن ڈے بنانے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، اس دن مکمل سرخ لباس پہنا جاتا ہے، کپڑے جوتے سب کچھ سرخ ہوتا ہے اور لوگ سرخ پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تو یہ متعدد وجہ کی بنا پر جائز نہیں۔ پہلی وجہ یہ بدعتی تہوار ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری وجہ اس کی وجہ سے عشق اور دیوانگی جنم لیتی ہے جو نئی نسل کی تباہی ہے۔ تیسری وجہ دل غیر اخلاقی چیزوں میں اس دن کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے جس وجہ سے انسان پھر دنیا اور آخرت کی تباہی سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دن خصوصی طور پر کھانے پینے کا اہتمام کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے معزز خواتین حضرات ایک اور چیز ہے جو کہ شاید ہماری نوجوان نسل کو پسند نہ آئے، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ جو نوجوان یہ کہتا ہے کہ آج میں نے اتنے 1000 روپے کے پھول خریدے لڑکیوں کو دینے کے لیے، اگر اس سے یہی سوال کیا جائے کہ آج کے دن تمہاری اپنی بہن کو کتنے پھول ملے تو یقیناً اس کا پارا چڑھ جائے گا، نتنے پھول جائیں گے، چہرہ سرخ ہو جائے گا اور وہ شدید غصے میں آ جائے گا۔ لہذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کی مناسبت سے اپنی دکانوں پر خصوصی چیزیں رکھنا بے گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ معزز خواتین حضرات تھوڑا سا دماغ پر بوجھ ڈالیے کہ کون سا غیرت مند گھرانہ ہے جو اپنی بیٹی کو اس بات کی اجازت دے کہ تم اس دن سرخ لباس پہنو، اور ایک ایسا لڑکا یا کئی ایسے لڑکے جن کے ساتھ تمہارا میل ملاپ اٹھنا بیٹھنا شرعی طور پر حرام ہے، عزت اور غیرت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لہو و لعب میں مشغول ہو جاؤ، گانے بجانے میں مشغول ہو جاؤ، بے پردگی میں مشغول ہو جاؤ، اور جتنے حرام کام ہیں عزت اور غیرت کا تختہ کرتے ہوئے تم اپنی عزت اور غیرت کو داؤ پر لگا دو۔ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تو ایک تفریح ہے، یہ سارے کے سارے عذر اور بہانے ہیں۔ معزز خواتین حضرات حقیقت یہ ہے کہ اس دن رقص ابلیس ہوتا ہے، شیطان کا ننگا ناچ ہوتا ہے، لڑکیاں لڑکے آپس میں نہ صرف یہ کہ میل ملاقات کرتے ہیں بلکہ ملک کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے بڑے بڑے کمرے مہنگے داموں کے عوض وہ بک ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ زنا اور بدکاری ہوتی ہے، شراب پی جاتی ہے، شیطان کو خوش کرنے والا سارا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے خاندانی سسٹم کا دڑن تختہ ہو گیا، ہماری عزت کی دھجیاں اڑ گئیں، معاشرے میں ہمارا گراف نیچے گر گیا، کاروبار کے اندر برکت نہیں رہی، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ناراض ہو گئے، تو ہمیں کسی کو الزام نہیں دینا چاہیے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کو کسی بھی لحاظ سے منانا شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس قسم کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔